دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک امریکن پوئٹ ایڈگر ایلن پو کی مشہور پوئم اے ڈریم ود این اے ڈریم کی سمری سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ The poem A Dream Within a Dream is a beautiful poem written by an American poet Edgar Allan Poe۔ یعنی نظم A Dream Within a Dream ایک خوبصورت پوئم ہے جس کو ایڈگر ایلن پو نے لکھا ہے۔ The poet kisses his beloved on her forehead in order to bid her goodbye۔ شاعر اپنی محبوبہ کو ماتھے پر کس کرتا ہے تاکہ اس کو خدا حافظ کہہ سکے۔ When the poet bids farewell to his beloved, he confesses that his beloved is not wrong in considering his life as a dream۔ جب شاعر اپنی محبوب کو خدا حافظ کہتا ہے تو وہ یہ مان لیتا ہے کہ اس کا محبوب غلط نہیں ہے، جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی ایک خواب کی مانند ہے۔ The poet further says that his hope has gone away from him۔ He says that it is a great loss that one loses hope۔ It does not matter whether he loses it quickly or slowly۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ امید اس سے چلی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ کوئی بندہ امید کھو دے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کو جلدی کھو دیتا ہے یا آہستہ آہستہ۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے The poet says that everything that we see or perceive is nothing but a dream within a dream۔ Whatever we see is just like a dream۔ In dreams things seem to be real but actually they are not۔ شاعر کہتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یا جو ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ ایک خواب کے اندر اور ایک اور خواب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ بالکل خواب کی طرح ہے۔ خواب میں بھی چیزیں حقیقی دکھائی دیتی ہے لیکن اصل میں وہ حقیقی نہیں ہوتی۔ In the last stanza we find that the poet is standing on the noisy shore of a river holding grains of golden sand in his hand۔ آخری اسٹینزا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر دریا کے ایک شور مچانے والے ساحل پر کھڑا ہے اور اس نے ہاتھ میں ریت کے ذرے پکڑے ہوئے ہیں۔ He tries his best to hold the grains in his fist, but he is unable to hold it because the sand slips away through the fingers into the sea۔ This leaves the poet in a state of sorrow and helplessness۔ یعنی وہ ان ذرات کو پکڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنی مٹھی میں پکڑ لے، لیکن وہ اس کو پکڑنے سے قاصر ہے کیونکہ ریت کے ذرات اس کے انگلیوں میں سے پھسل کر دریا میں جا گرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شاعر افسوس کی حالت میں اور بے یار و مددگار رہ جاتا ہے۔ He compares time and valuable moments of life with the golden grains of sand and says that we cannot keep hold of time and important things in life۔ وہ وقت اور زندگی کے اہم لمحات کو ریت کے ذرات سے کمپیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم وقت کو اور زندگی کے اہم لمحات کو نہیں روک سکتے۔ In the last few lines the poet feels helpless and asks question that is there any way to keep something from slipping away۔ آخری چند لائنز میں شاعر بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے اور یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم کسی چیز کو جانے سے بچا سکتے ہیں۔ He questions the nature of existence, experiences, hope and even reality and says that all these things are like a dream and are not real۔ یعنی وہ انسانی وجود، تجربات، امید اور یہاں تک کہ حقیقت کے بارے میں بھی سوال پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک خواب کی طرح ہے اور حقیقی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو یا کسی بھی ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے ہو تو آپ کمنٹ میں بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے اس پر ویڈیو بناؤں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔